बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल नाज़िर। आज 18 जून है और ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील होने जा रही है। पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ जा रहा है और अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो फिर पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है जो कि साल, डेढ़ साल या 2 साल के लिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो है वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरात हर आने वाले दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। आईएमएफ जो है वो डील नहीं कर रहा है। आईएमएफ अगर डील नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को मज़ीद कर्जा नहीं देगा तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से नहीं बच पाएगा। और अगर इस तरह इलेक्शन होते हैं जो इस टाइम सेटअप बना हुआ है, और जिस तरह कराची में इलेक्शन हुए मेयर के, और जिस तरह की धांधली की गई है, और वो जो करने वाले थे वो खौफजदा हो गए हैं कि हमसे तो ये 400 जो सीटों वाला इलेक्शन था यही नहीं संभाला गया, और कितनी हमारी बेइज्जती हुई है, क्योंकि जमात इस्लामी ने भी जो है वो डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दी हैं। और जमात इस्लामी के लीडरान हों, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हों, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। वो भी अब इमरान खान साहब वाली सफ में आकर खड़े हो गए हैं। तो जब इस तरह जमातें जो हैं वो एंटी स्टैब्लिशमेंट होती जाएंगी और इन्हीं के बयानिए को तक़वियत मिलती जाएगी, और इस्टेब्लिशमेंट का पिछले साल, सवा साल से जो हालात बने, जिस तरह आवाम के दिलों में एक अजीब सा जो है, आप इसको माने या ना माने, लेकिन आवाम के दिलों में नफरत जो है मजीद बढ़ी है। और पाकिस्तान की सूरत हाल अगर जनरल इलेक्शंस भी इसी तरह होते हैं तो स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगी। तो अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। वकला जो है उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, और राबिया बाजवा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर हाई कोर्ट बार की, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एतजाज़ एहसन साहब ने कल एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और सिविलियन अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो कैसे फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलाए जाएंगे। और उस दरख्वास्त को जब वो, लाजमी बात है, उसके ऊपर सुना जाएगा और समाअत के लिए मुकर्रर भी होगी, क्योंकि आइनी हक है। और एतजाज़ एहसन साहब दरख्वास्त दे रहे हैं, उनके साथ उनके वकला हैं, और इस केस को जो लड़ेंगे वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब होंगे, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और बड़े सीनियर वकील हैं। पूरी बार्स जो है वो उनके साथ खड़ी हैं। लेजेंड माना जाता है इनको बार्स में, बड़ा नाम है सरदार लतीफ़ खोसा साहब का। और फिर जिस तरह वो खड़े हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, और हामिद खान साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जितने भी सीनियर वकला हैं वो सब कह रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के मुकदमात नहीं चलाए जा सकते जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी, वरना तो ये आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ये तो फिर मार्शल लॉ वाला हिसाब हो जाएगा। कैसे चला सकते हैं जब तक आप आइन में कोई इसकी तरमीम नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि कितने महीने के लिए अदालतें लगेंगी और कब लगेंगी, कौन से जजेस होंगे, ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो अब ये मामला भी जो है गले की हड्डी बन गया है, और ये मामला भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो ये मामला इस तरफ से ख़राब होते जा रहे हैं। फिर पीटीआई के जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील थे अज़हर भंडारी साहब, उनको आज लाहौर किनाल रोड से जो है वो कुछ अफराद ने अगवा कर लिया है। उन्होंने हामिद खान साहब के साथ जो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो है पटिशन दायर की हुई थी, वो पटिशन भी चल रही है। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हामिद खान साहब ने भी कहा कि जी हम मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह जो है पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में जो है मुकदमे नहीं चलने चाहिए। तो जितनी भी ख़ास तौर पर वो जमातें जो कि बिल्कुल भी, इस टाइम नून लीग जो है वो तो बिल्कुल जो है एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी है, और वो कह रहे हैं कि जी हमें जो है इक़्तिदार से ना उतारें, नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं, हम आपके साथ हैं, जिस तरह कहेंगे चलने के तैयार हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उनका एक अलग मौक़िफ़ है। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया था कि जी हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वज़ारत ख़ारजा का आपने हमसे जवाब मांगना है। बाकी जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो कर रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं, वो उनका हिसाब आपने उनसे लेना है। कल बिलावल भुट्टो साहब ने समाअत में जलसा किया, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। तो उसमें जितने लोग थे वो आपके सामने है। लेकिन वहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी जिस तरह हम मेयर कराची का इलेक्शन जीते हैं, इसी तरह पूरे मुल्क में जीत कर दिखाएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि वज़ीर आज़म कोई बात करे और बजट में कुछ और लिखा हो। तो यहाँ से अब जो है इनकी लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही है, और नून लीग के अंदर भी एक बड़ी गंभीर लड़ाई जो है वो चल चुकी है। और जितने भी इनके अहम पार्टी इजलास हो रहे हैं उनमें बहुत सारे लीडरान ऐसे हैं जो कि नहीं आ रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी साहब को नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुला लिया और उनके साथ जो है वो सुलह करने चाह रहे हैं। लेकिन शाहिद खकान अब्बासी साहब के साथ कितने लोग हैं
وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو جو معاملات ہیں وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ اس ٹائم لگ تو رہا ہے کہ جی عمران خان کو سائڈ پہ کر دیا ہے، ان کی جماعت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہ یا تو انڈر گراؤنڈ ہیں یا ان کو پکڑ لیا گیا ہے، تو عمران خان کی سیاست جب وہ ختم ہو گئی تو ایسے سیاست ختم نہیں ہوگی۔ اگر اسی صورتحال میں جو اس ٹائم بنی ہوئی، اگر اس طرح الیکشن کروایا جائے گا تو ملک میں کبھی بھی استحکام نہیں آئے گا، اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ آئی ایم ایف بھی یہی بات کر رہا ہے کہ جی آپ اپنے ملک میں استحکام لائیں، ملک کو آئین اور قانون اور جمہوریت کے تحت چلائیں۔ اس طرح ملک چلائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ اور خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف جو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، ہم ملک کو جس طرح مرضی چلائیں، تو اس طرح اگر چلائیں گے تو پھر آئی ایم ایف بھی پیسے نہیں دے گا۔ اور کیا اس طرح جو ہے پاکستان اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اگر اسی طرح چلتا رہا تو میکسیمم 1 سے 1.5-2 ماہ ہیں، بڑے بڑے جو سینئر تجزیہ کار، بڑے بڑے جو ماہر معاشیات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان پھر ڈیفالٹ ہو جائے گا، پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا جا سکتا اگر آئی ایم ایف سے ہمارے معاملات طے نہ ہوئے۔ اب جو رابعہ باجوہ صاحبہ ہیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کی، انہوں نے کہا کہ جی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ اصول و نظریات پر چلتی ہیں، اور وکلا کی جو تحریک ہوتی ہے یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی تحریک نہیں ہے، ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں چاہیے۔ ہم لوگ اپنے جذبے سے 2007 میں بھی ہم نے تحریک چلائی تھی اور کامیاب ہوئی تھی، اب بھی ویسے ہی چلائیں گے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب کو جو جواب دیا گیا وہ ہمیں مل گیا، اور اب آپ ہمارے جواب کا جو ہے وہ انتظار کریں۔ ہاں ہم نے دیکھ لیا، اب ہماری باری ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے۔ ہمیں کسی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے وہ شروع سے محنت کرتے آئے ہیں اور ہم نے تحریکیں چلائی ہیں اور کامیاب کروائی ہیں۔ ہم لوگ آئین اور قانون کی بقا کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی وار اگر کیا جائے گا تو اس کا جواب آئے گا، اور ایسے ملک نہیں چلے گا جس طرح چلایا جا رہا ہے۔ تو وکلا بھی جو ہے وہ تحریک چلانے کا اعلان کر رہے ہیں، معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہارون رشید صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جس نہج کے اوپر آ چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے بات کریں، اور عمران خان کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ لیکن اگر اس کے بغیر الیکشن ہوں گے تو استحکام نہیں، تباہی آئے گی۔ اور یہ بالکل واضح ہے جی، پاکستان کے آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، علاقے میں چلے جائیں، کسی بھی حلقے میں چلے جائیں، تو عوام یہ بات کر رہی ہے کہ جی عمران خان کا ٹکٹ لے کر آؤ گے تو ووٹ ڈالیں گے، ورنہ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اور یہ بات اور یہ رپورٹس پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز، پاکستان کے تمام اداروں کو بالکل واضح پتہ چل چکا ہے۔ اور یہ جو کراچی میں میئر کا الیکشن ہوا ہے، جن لوگوں نے یہ ساری دھاندلی کروائی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ یہ 400 جو ووٹوں کا الیکشن تھا، اس کے بعد ہمیں جو اتنی سکی ہوئی ہے اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک ضلالت اکٹھی کرنی پڑی ہے کہ بنگلہ دیش سے جب الگ ہوا تب بھی جو ہے جماعت اسلامی، اب آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی کی سیٹیں زیادہ تھی، اور صاف ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور جس طرح پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، چیئرمین تھے، ان کو جس طرح سائڈ پر کیا گیا، ان کو جس طرح بھی کیا گیا، ان کے ضمیر خریدے گئے، لیکن جو بھی کیا گیا آخر کیا گیا نا، ان کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے اور پیپلز پارٹی کے میئر بن گئے۔ تو اس طرح الیکشن عوام نہیں قبول کرے گی، اور جب جنرل الیکشن ہوگا تو آپ کس طرح اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے وہ کریٹ کریں گے کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہ نکلنے دیں، لوگوں کے اوپر جو ہے مرضی مسلط کریں؟ ایسے نہیں ہو پائے گا۔ اور جب ایسے الیکشن کروائیں گے تو اس سے استحکام نہیں آئے گا، مزید تباہی آئے گی۔ اور پاکستان کی اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اس ٹائم جو ذخائر ان میں 3 ارب ڈالر ہیں، اور آئی ایم ایف کو 6 ارب ڈالر جو ہے وہ پورا جو ہم نے اب قرضہ اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں دینا ہے، وہ کیسے دیں گے ہم؟ آئی ایم ایف ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب جو ہے ایک عمرانی معاہدے کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا تھم جانا چاہیے۔ یہ جو اس روش کے اوپر چل رہے ہیں کہ جی میں ہی چلوں گا، میری ہی مرضی چلے گی، مجھ سے ہی سب آ کر ملیں گے، اور جو میں کہوں گا وہی چلے گا، میرے مطابق چلے گا تو چلے گا ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا، ایسے نہیں چلتا، ایسے اب نہیں چل پائے گا۔ پہلے جو آپ نے کیا آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو تھم جانا چاہیے تھا، تاکہ ملک جو ہے وہ اس صورتحال میں نہ آتا، اور نہ ہی آپ کی پارٹی کے ساتھ اس طرح کی صورتحال بنتی، اور نہ ہی آپ کے لوگ اس طرح آپ کو چھوڑ کر جاتے۔ تو اب جو ہے کرنا پڑے گا ملک کی خاطر اور عوام کی خاطر، جو ہے بہت ساری باتوں کے اوپر جو ہے بیٹھنا پڑے گا، اور یہ معاہدہ ہوگا، تمام جماعتوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل کے اوپر آنا پڑے گا، تبھی ملک جو ہے اس میں استحکام آئے گا۔ اور اگر من مرضی جس طرح کی گئی ہے کراچی کے الیکشن میں اگر ایسے کریں گے تو پھر مزید تباہی آئے گی، اس طرح ملک نہیں چلے گا۔ بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں جس طرح ہم لوگ کراچی کے میئر کا الیکشن جیتے ہیں، اسی طرح ہم جو ہیں دوبارہ بھی اگلا الیکشن بھی جیتیں گے۔ بلاول صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، وہ پکا پروگرام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا،
اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو شہباز شریف صاحب سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب نہ تو لڑتے ہیں نہ کوئی اپنی مرضی چلاتے ہیں، وہ جو جس طرف ان کو کہتے ہیں اس طرف وہ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سوٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن شہباز شریف صاحب سے بھی حکومت نہیں چل پائی ہے، پچھلے سال میں جس طرح کی اکانومی میں تباہی آئی ہے، شہباز شریف صاحب بھی اہل نہیں ہے پاکستان کو چلانے کے۔ ہاں وہ بات تو سب کی مان لیتے ہیں، وہ جو جس طرف کو کہتا ہے اس طرف کو موڑ بھی جاتے ہیں، جس طرح کی بات کہتے ہیں وہ مان بھی لیتے ہیں، لیکن اس سے پاکستان نہیں چلے گا، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آئی ایم ایف تیار نہیں ہوگا پاکستان کی، جب تک عوام مطمئن ہو کر گھروں میں نہیں بیٹھے گی، اور ملک ایسے نہیں چلے گا۔ عوام جب تک الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، بے شک وہ جس طرح کا بھی الیکشن ہو، پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا، اور یہ بات کافی حد تک جو ہے پتہ چل چکی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان سے نواز شریف صاحب نے رابطہ کیا، انہوں نے لندن بلایا، اور 33 کے قریب ایم این ایز جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ رابطے میں، اور بڑے سینئر رہنما ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جی حکومت نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف دوبارہ LNG جو کیس تھا اس کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو نون لیگ کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور نون لیگ کی سیاست تو ویسے بھی دفن ہو چکی ہے، ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ہمیں ووٹ نہیں پڑے گا، اسی لیے یہ جو ہے اس ٹائم فل طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح کیے جا رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب اسی لیے کچھ جو ہیں وہ قابل قبول بھی ہیں، لیکن اگر اسی طرح پاکستان میں جنرل الیکشنز ہوں گے تو پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا۔ تو یہ جی ابھی کی صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اگلے جو آنے والے دن ہیں عید کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ہوگا کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے گا، اور یہ کہا گیا ہے عمران خان کو کہ جی آپ سائڈ کے اوپر ہو جائیں، تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ آگے الیکشن لڑ سکتی ہے، یہ بھی ایک جو ہے ان کو دیا گیا ہے۔ اب اگر تو عمران خان مائنس ہو جائیں گے تو کیا پاکستان میں استحکام آ جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات اگلے آنے والے دنوں میں ملیں گے، اور لازمی ملیں گے۔ پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا تب تک جب تک عوام کی مرضی سے حکومت نہیں بنے گی۔ اگر کسی کو یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور سر کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔